نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج رمضان المبارک ہمارے ہاں سعودی عرب کے اندر 17 تاریخ ہے اور سن 2024 ہے۔ تو بہرحال اسی رمضان المبارک کا آج جو 17واں دن ہے، یہ ایک مسلمانوں کے لیے عظیم فتح کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مدینہ طیبہ کے پہنچنے کے بعد تقریباً 2 سال بعد یہ غزوہ پیش آیا۔ اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی زیادہ لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، جنگ جہاد قتال کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مٹھی بھر صحابہ تھے اور ان کے ساتھ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ جو مکہ مکرمہ سے شام کی طرف مشرکین قریش کا ایک قافلہ جا رہا ہے، اس کو جا کے لوٹا جائے تاکہ مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری بھی واضح ہو اور ان پر رعب دبدبہ بھی پڑے، اور آگے کے لیے مسلمان مشرکین سے غصب مال کے ساتھ کچھ نہ کچھ تیاری کر سکیں جہاد کے لیے۔ تو بہرحال یہ ایک اتفاقی جنگ تھی، کوئی جہاد کا تیاری، لڑائی کی تیاری نہیں تھی، کوئی لمبا چوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا کوئی پلان نہیں تھا۔ یہی تھا کہ اس قافلے جو بڑے اونٹوں کی تعداد کے اندر آ رہا تھا، چند بندے اس کے ہمراہ تھے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیار کیا۔ تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں تو وہ قافلہ اپنے راستے سے آگے نکل چکا ہوتا ہے، خبر ملتی ہے کہ جی وہ تو نکل چکا ہوتا ہے۔ پھر جب اس کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو مکہ کی طرف پہلے خبر پہنچ جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تمہارے قافلے کو لوٹنے کے لیے اور اس پر مال کو قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں بدر کے مقام پر۔ تو مشرکین نے اپنا ایک لشکر منگوا لیا، تقریباً اس کے پاس 1000 آدمی تھا، تو وہ 1000 آدمی کا لشکر اپنی تیاری کے ساتھ آ گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تقریباً 313 صحابہ تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے ساتھ۔ تو اب دوستو بھائیو میں بات کر رہا ہوں، تو ہم پہلے بھی وعظوں میں، جمعوں میں، تقریروں میں بیان کرتے تھے غزوہ بدر، لیکن اب جو مجھے لذت حاصل ہو رہی ہے غزوہ بدر کی بیان کرنے کی، وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہ مقام وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ بڑا عجیب مقام تھا۔ تو اس کے اندر واپس جب وہ آ رہے تھے تو مشرکین کا لشکر ادھر آ گیا، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، تو بہرحال ادھر آپس میں لڑائی کا اتفاق ہو گیا۔ تو جیسے آپ بیانوں میں سنتے رہتے ہیں کہ ایک طرف صحابہ اکرام کی ریتلی زمین تھی اور دوسری طرف ان کی پکی زمین تھی، تو اب ذہن میں آتا ہے کہ چھوٹا سا کوئی میدان ہوگا، لیکن یہ کافی تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے یہ غزوہ بدر کا جو مقام ہے لمبا چوڑا ہے۔ اس کا یہ تھا کہ ایک سائڈ پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس طرف وہ پہاڑ تھا، اور وہ پہاڑ ریت کا تھا، وہ ابھی تک بھی آج بندہ جاتا ہے تو وہاں ریت موجود ہے، بندہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں کھب رہے تھے اور مشکل میں تھے، اور دوسری طرف جب دیکھا جائے تو پہاڑی کے جو دامن میں نیچے کی جگہ وہ پکی جگہ تھی مٹی والی، تو وہ ان کے حصے میں آگئے، مشرکین کے حصے میں۔ تو یہاں اتفاقی جو جنگ ہوئی تو اس میں صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعائیں مانگی، سارا کچھ ہوا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
جہاں خیمہ لگا ہوا تھا مسجد عریش کے نام سے، وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی، ادھر بھی الحمدللہ 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھی اور ظہر کی غالباً نماز بھی اس میں ادا کی ہے۔ تو یہ جی ماشاءاللہ بڑا عجیب منظر تھا۔ تو بہرحال وہاں جو پہاڑی ہے اس سے جو کچی زمین ہے اس سے جنگ شروع ہوئی، اور ادھر شروع میں چند صحابہ شہید ہوئے اور وہاں ان کی قبریں ابھی بھی موجود ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جیسے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ البتہ تحقیق ہم تم کی مدد کر چکے ہیں بدر کے مقام پر۔ تو وہ واقعتاً خدائی مدد تھی، چند صحابہ تو شہید ہوئے لیکن اللہ رب العالمین نے مشرکین کے 70 سرداروں کو قتل کروایا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمارے پاس نہ تلواریں تھی، کچھ نہیں تھا، بس چھڑیاں تھیں، ہم چھڑیوں سے وار کرنے کا ارادہ کرتے، آگے دیکھتے کہ کسی نہ کسی کافر کی گردن کیا ہے تن سے جدا ہو جاتی۔ تو اس طریقے سے مدد اللہ رب العالمین کی آئی۔ صحابہ نے خود فرشتوں کے آتے ہوئے دیکھا، یہ منظر صحابہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو بہرحال یہاں سے ایک پہاڑی کو دامن ہے جہاں کچی زمین تھی، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت بارش آئی، تو وہ جگہ پک گئی، مضبوط ہوئی، صحابہ کے کرام قدم مضبوط ہو گئے بارش آنے کی وجہ سے۔ لیکن یہ نیچے کی جگہ تھی، وہ پہاڑ والا اوپر والا جو پانی تھا وہ بھی نیچے کی طرف آ گیا، وہ کچی زمین بن گئی، تو وہاں اس کو مشکلات ہو گئی۔ تو بہرحال خصوصی اللہ کی مدد کے ساتھ، اور دوسری ایک جیسے قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے چند جو صحابہ کرام کے اندر تھکاوٹ تھی، مشکل تھی، اللہ نے اونگ طاری کر کے ان کے اندر چستی چلاکی پیدا کر دی۔ پھر صحابہ کرام لڑتے لڑتے وہ مقام مسجد عریش کی ایک پچھلی جانب جہاں محراب ہے مسجد عریش کا اس کی طرح موجود ہے، وہاں پتھروں کو ڈھیر لگا ہے، لوگ آتے ہیں پتھر اٹھا مار رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہاں فرعون کا گڑھ ہے۔ اور وہ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے وہ جو گڑھے تھے یا جو اللہ کے رسول نے ان کو دفن کیا تھا، یا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند 70 جو مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو گڑھے میں چند گڑھوں میں جمع کرایا، 3-4 گڑھے بنے ہوئے تھے، وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو وہاں گئے بھی تھے۔ تو بہرحال مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ بدر کا مقام بڑا عجیب اور حالت تھی، اور 313 جو نہتے تھے، اور اسی طریقے سے مشرکین تو لاؤ لشکر کے ساتھ تیاری کے ساتھ آئے تھے، تو بہرحال ان کے 70 قتل ہو گئے، اور ان کو بڑا غصہ ہوا، اور ان کے بڑے بڑے سردار ہوئے قتل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل لعنت اللہ علیہ وہ بھی ادھر قتل ہوئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر آیا تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح کا دن یاد دلایا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے تمام علماء کرام قرآن کے ذریعے اس دن کو یاد دلاتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں جب تم 313 تھے تمہارے ساتھ اللہ کی کیسی مدد آئی، تو ان 313 کا آج کے کروڑوں اور کھربوں مسلمانوں کو ایمان سے کئی لاکھوں درجہ کروڑوں درجہ اتم تھا، بلند تھا، ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں اندر۔ تو آج کے مسلمان کھوکھلا ہو جائے گے، دیکھو آج غزہ کے مسلمان کس طریقے سے قتل ہو رہے ہیں، ہم سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، مسلمان امہ دیکھ رہی ہے، اور ان کے تماشے، ان کے حالات بندہ دیکھتا ہے تو انسان خون کے آنسو روتا ہے کہ کیسے ظلم ہو رہے ہیں، جن کے پاس بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے جو 313 کے اندر تھا، اور اسی کی طرح مدد بھی ہماری فرمائے، بلکہ ہماری اللہ اس سے ڈبل مدد فرمائے، کیونکہ ان کے مقابلے میں ہم ہر طرح سے کمزور ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو بھائیو، یہ مختصر سا واقعہ تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔